اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک عمل ہے آپ کو جو میں دینے جا رہا ہوں، یہ ایک رات کا عمل ہے، اور جو دشمن آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے یا جو بھی معاملات ہیں آپ کے ساتھ دشمن کے، تو انشاءاللہ العزیز اگر کوئی ظالم دشمن آپ کی زندگی کے اندر موجود ہے جس کے دل میں کوئی کسی قسم کا رحم موجود نہیں ہے اور آپ کے ساتھ وہ ظلم و زیادتی کرتا ہے، یا پھر وہ آپ کو بہت ساری خواتین ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارا جو شوہر ہے، دیکھیں شوہر دشمن تو نہیں ہوتا، لیکن حالات کچھ اس طرح کے بن جاتے ہیں کہ دشمنوں سے بھی زیادہ ماحول عجیب و غریب بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ غلیظ قسم کی زبان درازی بیوی پر کرتے ہیں، یا خاتون جون سی ہے وہ ظاہری بات ہے وہ بھی شوہر پر اگر کوئی زبان دراز ہے یا شوہر پر ظلم کرتی ہے، یا شوہر بیوی پر ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، یا کوئی اس طرح کی معاملات ہیں، تو میں آج آپ کو ایسا عمل دینے جا رہا ہوں کہ دو لوگوں کے درمیان مخالفین کی سوچ بندی کا یہ عمل ہے۔ اصل میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی دوسرا مخالف آپ کا، چاہے وہ آپ کا شوہر ہے، چاہے وہ آپ کا عزیز ہے، چاہے وہ آپ کا قربا میں سے ہے، رشتہ داروں میں سے ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عمل کو مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں، اور یہ عمل بہت ہی لاجواب اور ٹھنڈا عمل ہے، جس سے آپ کے سامنے والا جو دشمن ہے وہ جیسے برف میں نہیں لگ جاتا، جیسے بندہ بڑی گرمی میں آتا ہے اور کوئی ٹھنڈا مشروب پیتا ہے تو وہ کہتا ہے یار ٹھنڈ پڑ گئی، سکون ہو گیا، اس طرح آپ کے سامنے والا جو ان سے ہے وہ ٹھنڈک میں چلا جائے گا، سکون میں، یعنی کہ اس کی سوچ بندی سے مراد یہ ہے کہ اس کی سوچ میں آپ کے خلاف بہت زیادہ غلاظت ہے، یا بہت زیادہ لڑائی ہے، نفاق ہے، نفرت ہے، وہ آپ سے دور ہونا چاہتا ہے، یا آپ کو لوگوں سے، آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کے گھر والوں سے آپ کو دور کرنا چاہتا ہے، یا آپ کی عزت کو مجروح کرنا چاہتا ہے۔ اور دیکھیں آپ نے نیت ہے، اصل میں آپ اگر نیت کرتے ہیں، مطلب ایک خاتون ہے وہ اس نیت، میں آپ کو نیت سمجھانے جا رہا ہوں کیونکہ کام موکلات نے کرنا ہوتا ہے، اور جون سے اصل آپ نے ان کو موکلات کو، روحانی طاقتوں کو آپ نے اصل میں سمجھانا ہوتا ہے اپنا مقصد، کہ میں اس مقصد کے لیے اس عمل کو کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں، تو اصل جو مقصد سمجھانے میں طریقہ کار، موکلات سے کام لینے کا اگر کسی کو طریقہ کار آ جائے تو یقیناً وہ کوئی بھی عمل ہو، کسی بھی عمل کا وہ عامل ہو، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بہت سارے آپ بزرگ جون سے ہیں، اکابرین جون سے ہیں، جو مشائخ ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، جو قابل یقین لوگ ہیں، آپ کو جن پہ اعتماد ہے، آپ ان سے جا کے ریسرچ کر لیں، پوچھ لیں، تحقیق کر لیں، آپ کو ان جو قابل لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس صرف چند اعمال ہوتے ہیں، چند وظائف کرتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ انہوں نے اس کی زکوٰۃ صغیرہ بھی ادا کرنی ہوتی ہے، اس عمل کا انہوں نے ماہانہ اس کا زکوٰۃ، سالانہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے پورے اس کے لوازمات جتنے بھی دیکھیں موکلات کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شیطانی عاملین جو ہوتے ہیں، کیا یہ ان کی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں؟ اسی طرح روحانی عاملین جو ان سے ہے وہ تقوی ہوتا ہے، ان کا پرہیزگاری ہوتی ہے، گناہوں سے بچنا ہوتا ہے، نماز کا مکمل اہتمام کرنا ہوتا ہے، بلکہ اس میں تہجد، چاشت، اشراق، اوابین جیسے معاملات سارے، اور دیگر انہوں نے جو ان سے ہے وہ عبادات کو انہوں نے لے کے چلنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ موکلات کی روحانی خوراک ہوتی ہے، اور اس میں انہوں نے ایک فکس کیا ہوتا ہے کہ اس کو اس ٹائم اتنی خوراک دینی ہے اس وقت، یعنی کہ تسبیحات اصل میں ان کی خوراک ہوتی ہے۔ تو نیک اعمال، جب نیک اعمال کیے جاتے ہیں تو وہ روحانی طاقتوں کو مزید روحانی طاقت ملتی ہے، تو اس لیے تو آپ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو فوری آپ کے معاملات، یعنی کہ وہ موکلات کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں نا۔ اسی طرح شیطانی عاملین جو ہوتے ہیں وہ بھی
मतलब शैतानी जिन्नात, शैतानी मौकलात की खुराक का बंदोबस्त करते हैं। मसलन वो बहुत ज़्यादा गुनाहों में रहते हैं, हमेशा पलीत रहते हैं। अच्छा, इनका ना आपको लिबास बड़ा पाक साफ नज़र आएगा, लेकिन ये अंदर की बात है, राज की बात है, बारीक बात है। ये अपने पूरे अज़ाब में से किसी जिस्म के हिस्से को नापाक कर लेते हैं, लिबास को अंदरूनी तौर पे कहीं ना कहीं से नापाक कर लेते हैं, गलाजत लगा देते हैं वहाँ पर, क्योंकि इनका गुजारा नहीं है। जो शैतानी आमिलीन होते हैं उनका पाकी के साथ वाबस्तगी नहीं रह सकती। अगर वो पाकी को भी रखेंगे और शैतानी मतलब वज़ाइफ भी, शैतानी अमल भी करेंगे, शैतानी अमलियात भी करेंगे। बहुत सारे कसीर तादाद के अंदर मैंने मुसलमान देखे हैं आमिलीन जो शैतानी अमलियात करते हैं, ठीक है। उनका लिबास बड़ा साफ सुथरा होता है, उनके मामलात बड़े जो उनसे देखने में बड़े दीनी होते हैं, लेकिन उनके जो तावीज़ात होते हैं, आप वो, क्योंकि वो देखें तावीज़ खोलने में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। मुझे तो मैं अभी कभी तावीज़ के ऊपर आपके साथ बात करूंगा ना इंशाल्लाह चंद दिनों में, क्योंकि मैं 1-2 दिन के बाद रजत के ऊपर दोबारा एक रजत के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह उल अजीज़। उसका मैं आपको टाइटल भी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने टाइटल उसका लिख रखा है। तो वो यानी कि जब आप इतने वज़ाइफ करते जाएंगे तो फिर आपको रजत तो होगी। तो ये और इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसके अंदर मैं तावीज़ात का ख़ास तौर पे एक बड़ी वजाहत के साथ गुफ्तगू करने वाला हूँ। तो तावीज़ात के ऊपर मैं आपको सिर्फ इशारतन बता देता हूँ कि उससे बड़ी रजत होती है और बड़े मामलात है उसके अंदर। तो वो क्यों कहते हैं कि आप खोलना नहीं, खोल लेंगे तो पता लग जाएगा अंदर क्या लिखा हुआ है। तो आप तो आए थे कुरानी आमिल के पास, तो तावीज़ जब खोला तो आपको पता लग गया कि अंदर शैतानी कलमात लिखे हैं, अंदर शैतानी अल्फाज लिखे हैं, शैतानी जिन्नात, शैतानी मौकलात की हाज़िरी के अल्फाज लिखे हुए हैं। तो वो असल में आप अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहे होते हैं। तावीज़ खोलने से कोई मामला नहीं होता। हाँ, अगर आपको उसका भी तरीका कार आना चाहिए कि तावीज़ खोलने से पहले आपका बावुज़ू होना, उसकी पढ़ाई करना, हसार लगाना, उसके बाद आप तावीज़ खोलें, कोई मसला नहीं, उसके असरात भी ज़ाया नहीं होंगे। क्यों ज़ाया होंगे, कभी भी नहीं ज़ाया होंगे, ठीक है जी। तो ये मैं आपको ऐसा अमल देने जा रहा हूँ जिससे आपके हासदीन जो उनसे हैं वो आप मातम करेंगे, यानी कि परेशान हो जाएंगे कि इस बंदे को बन के गया, जिस बंदे को हम जलील करना चाहते थे, या जिस बहन को या जिस भाई को हम रुसवा करना चाहते थे। बहन भाई तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, वो तो आपको दुश्मन ही मानते हैं, ज़ाहिर बात है। तो वो परेशान हो जाएंगे, मातम नहीं जिसे कहते हैं, उनके घर में, उनके ज़हनों में, उनके दिलो दिमाग में सफ़े मत। और ये मज़ा आता है, बहुत सारे मुखालिफीन है, ज़ाहिर बात है। हमारे भी मामलात तो, हमारे तो फेस टू फेस शैतानी अमलियात जो करते हैं, बड़ावे बना के ज़मीनों में दफन करना, पुतले बना के, सुइयां लगा के उनके अंदर, मतलब कुत्ते की खोपड़ी के अंदर, और पता नहीं, मैं आप इस चीज़ों की तरफ जाना, ये वो लेवल है जिनके साथ हमारा ज़ाती तौर पे ठीक ठाक पंगा चल रहा है। और मैं वीडियो में कभी किसी का नाम शाम नहीं लेता, लेकिन अगर वो सुनते हैं तो फिर जाहिर बात है उनको पता चल जाता है कि हमें क्या रहा है। और मैं उनको अपने पैरों की जूती की नोक पे भी नहीं समझता, यकीन मानिए। मतलब देखो ना, आस्ताना अली अंदम सरकार का एक लेवल है, और 25 साल मुझे उस खानकाह पे हो गए हैं। ज़ाहिर बात है जिनके हज़ारों लाखों मुरीदीन हो, और जिनके हज़ारों उलमा शागिर्द हों, और पूरे काबिरीन और एक सिलसिला हो, 100 से ज़्यादा दीनी मदारस की ब्रांचेज हों, तो इतना बड़ा लेवल, ठीक है जी। तो उनके दुश्मन भी लेवल के होते हैं। तो ये मतलब पहले तो उन्होंने बड़ा सताया, बड़ा तंग किया, बड़ा परेशान किया अमलियात के ज़रिए, लेकिन आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो पाँव के नाखून में जो मैल होती है ना, वो मैल जैसे निकाल के फेंक देते हैं। और मैं उनके ऊपर कभी जवाबी कार्रवाई भी नहीं करता, और मैं कभी इतने इतने वज़ाइफ आपको बताए हैं, मैंने कभी अपने दुश्मनों के ऊपर अमलियात नहीं कभी किए। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूँ वो जो वार करेंगे उसी को वापस पलट दो, बस बात खत्म हो गई। हम किसी पे नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ताला जो उनसे वो रहम करने वालों को नवाजता है, और अल्लाह की हिफाजत सबसे बड़ी हिफाजत है। तो मुझे हिफाजत के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा तरजीहात देता हूँ तमाम सुनने वालों को, अपनों को। तो ये जो दुश्मन, जादूगर, ये शैतानी आमिरीन, यकीन माने ये आपके, जो आप वुजू करते हैं ना, आपको वुजू करके वो जो पानी के कतरे होते हैं ना, जो आपके चेहरे पे, आपके जिस्म पे लगे होते हैं, आप उन पानी के कतरों को, मैं आपको तरीका समझा दूं, आप उस तरीके से आप पानी के कतरों को इस तरह छींटा लगा दें। मैं कहता हूं सारे आपके वजूद के शैतानी असरात उनकी तरफ चले जाएंगे, सारे। वो कहेगा मुझे पानी कहाँ से लगा आके छींटे, वो मौकलात जाके कहते ना साढ़े घर च पानी के छट्टे आते हैं, खून दे आते हैं,
یہ ساری چیزیں ہیں بڑی باریک. تو جو میں 30 منٹ کی 40 منٹ کی ویڈیوز بناتا ہوں جس کے اندر میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ عملیات کو بڑا کھل کھلا کے بیان کیا ہے، وہ آپ دیکھا کریں. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں آپ. لیکن اس عمل کی جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ ہم بات کو زیادہ آگے نہیں لے کے چلیں گے، بس میں آپ کو اتنا بتانے جا رہا ہوں کہ یہ عمل اس لیول کا ہے کہ میں خود اس عمل سے الحمدللہ خود بھی فائدہ حاصل کرتا ہوں، اور اپنے جتنے بھی دوست احباب طریقت میں ہیں ان کو بھی میں اس عمل کا مشورہ دیتا ہوں کہ یہ آپ عمل کریں. یہ عمل بہت ہی طاقتور ہے. اس عمل کی روحانی طاقتیں آپ کے دشمن کو بالکل خاموش کروا دیں گی، آپ کے خلاف زبان بندی کر دے گی، اور وہ باز نہیں آئیں گے دشمن. تو اس عمل کی روحانی طاقتیں جا کر پھر اس کے ساتھ جو کریں گے نا جی، وہ پھر ایک رات میں پھر وہ اپنی سب تباہی کا سارا تماشا. اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر وہ سمجھدار ہوگا تو وہ آپ کے نا پیروں میں گر کے معافی مانگے گا. اس لیول کا یہ عمل ہے، ورنہ اس کی جان نہیں چھوٹنے والی. یہ ایسا لیول کا انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو بے شمار فائدے حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اور وہ فائدے اگر گنوانا شروع کر دوں تو ایک لمبی فہرست ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ عمل کو اگر سمجھنا ہے اور عمل کو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی چاہیے. بہت ساری گفتگو میں نے کی ہے، میں نے حوصلہ بلند کیا ہے آپ لوگوں کا. اپنا ذاتی میں نے گفتگو اس لیے کی ہے کہ آپ کا حوصلہ بلند ہو کہ مطلب ہم عامل احمد نہیں بن گئے، ہمیں بھی یعنی کہ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. کچھ بزرگوں کی دعاؤں سے، کچھ ماں باپ کی دعاؤں سے، کچھ حضور قبلہ عالم پیر مرشد پیر ربانی ہمدم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ کے فیض سے میں نے اپنے والد محترم پیر مرشد سے تقریباً 25 سال میں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے تربیت حاصل کی ہے. ان کا جو دفتر ہوتا تھا اور میرا دفتر جو ہوتا تھا، مرکزی دفتر میں بیٹھتا تھا تو ہمارے دفتر اکٹھے ہوتے تھے. 25 سال میں نے الحمدللہ ان سے فیض حاصل کیا ہے، نظروں سے، روحانیت سے سبق سیکھے ہیں. تو یہ الحمدللہ اعزاز ہے میرے لیے. تو الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ بزرگوں کے ساتھ محبت اور تربیت کا فیض یہ ہے کہ آج بڑے سے بڑا جادوگر یا بڑے سے بڑا شیطانی عامل ہم اسے ٹچ بھی نہیں سمجھتے، اپنے ایک سیکنڈ کا نہیں سمجھتے لیول اس کا. تو یہ وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ روحانی نسبت کا سمجھانا جا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کو اپنی روحانی طاقتوں کی اجازت دے رہا ہوتا ہے. اصل میں کہ اس نے 25 سال کی جو محنت کی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے جی آپ کو اجازت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی طاقتیں آپ کی طرف اور آپ کا عمل جو ہے اس عمل کی طاقتیں دونوں مل کے آپ کے مقصد میں آپ کو کامیابی دلائیں. اس کو اصل میں کہتے ہیں روحانی نسبت. تو جب تک روحانی نسبت آپ کی نہ ہو تو اس اجازت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ آپ جانتے نہیں کسی کو، کیسے آپ تک وہ روحانی نسبت کے بغیر کیسے معاملات پہنچیں گے. تو آپ کی جہاں پر بھی روحانی نسبت ہے آپ اس روحانی نسبت کو اپنی کو مضبوط کریں. اور جو مریدین ہونا چاہتے ہیں یا طالب ہونا چاہتے ہیں یا روحانی نسبت میں آنا چاہتے ہیں تو وہ اس نیت کو میرے ساتھ دہرا لیں تاکہ آپ کو اس عمل کو کریں. یہ ہر روز آپ نے نیت کرنی ہوتی ہے عمل کرنے سے پہلے، تاکہ آپ کو جو ان سے جتنے بھی وظائف کرنا چاہتے ہیں آپ حصال لازمی لگائیں اور نسبت کو قائم کر کے عمل کریں. آپ ایک دن میں 10 وظائف بھی کر سکتے ہیں، رجت نہیں ہوگی. رجت تب ہوتی ہے جب آپ نسبت کو چھوڑ دیتے ہیں، حصار کو چھوڑ دیتے ہیں، حفاظت کو چھوڑ دیتے ہیں، بس انیہ وظیفے کری جاتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں. تو آپ کی جہاں بھی روحانی نسبت ہے بسم اللہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ کے الفاظ دہرائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. اے اللہ میں اپنی زندگی کے اس تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں. اے اللہ مجھے اس سچی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ میں سونے پیر مرشد پیر ربانی ہمدم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ سے میں روحانی نسبت بیعت کرتا ہوں یا بیعت کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کی نیت ہو گئی. یہ آپ نے روزانہ کرنی ہوتی ہے، نسبت کی نیت ہوتی ہے. اور یہ نہیں کرنی تو پھر آپ اپنے سلسلے میں یا اپنے مشائخ کے سلسلے میں یا اپنے اساتذہ کے سلسلے میں آپ جہاں پہ آپ کی نسبت ہے آپ وہاں سے نسبت کی نیت کر کے آپ عمل کریں گے تو یقیناً آپ کو حفاظت ہوگی.
اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ان سے ہے اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنا آثار ضرور لگائیں، اور آسان آثار جو ان سے ہے وہ سب سے طاقتور اور آسان آثار میں بار بار بتاتا ہوں آپ کو کہ درود ابراہیم کا آپ لگایا کریں 21 ٹائم 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ سر پہ آپ ہاتھ پھیر لیں اور پانی پر دم کر کے وہ آپ پی لیں تو آپ کے وجود کے اندر باہر کا اثار ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور گائے بگائے آپ صدقہ وغیرہ دیتے رہا کریں۔ صدقہ دینے کا مکمل طریقہ یہ میں نے 30-40 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے کہ آپ نے جانوروں کو کیسے دینا ہے، کتوں کو کیسے دینا ہے، بلیوں کو کیسے دینا ہے، گھر کے جو آپ نے جانور پالتو پالے ہیں ان کو دینا ہے کہ نہیں دینا، اور گھر کے باہر والے جانوروں کو کیسے دینا ہے، انسانوں کو کیسے دینا ہے، اور اس کے بعد نیک جنات کو کیسے دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ان سے ہے وہ شیطانی جنات کو کیسے آپ نے وہ جو ان کا ہدیہ ہے وہ دینا ہے، اور اس طرح کے سارے معاملات کے اوپر پوری ڈیٹیل کے ساتھ رجت سمجھائی ہے اور صدقہ سمجھایا ہے۔ وہ تقریباً 30 سے 40 منٹ کی ویڈیوز اس چینل پہ، ایک ہی ویڈیو میں نے 3 دن پہلے اپلوڈ کی ہے، 2 دن پہلے۔ میں اس کا آپ کو ٹائٹل بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ قریب ہی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت زیادہ فائدہ، اس کا ٹائٹل ہے جی رجت ختم کرنے کا خاص صدقہ، ٹھیک ہے جی۔ بلی کتا کبوتر چرند پرند کو صدقہ دینے کا طریقہ، رزق کا سلطان اور پیسوں کا بادشاہ عمر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میرا اس کا تھمبنیل کے اوپر لکھا ہوگا، تو یہ آپ لازمی ویڈیو دیکھ لیں۔ تقریباً 3 دن یا 4 دن پہلے، ہاں جی 3 دن پہلے وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے، تو وہ آپ کو ویڈیو لازمی دیکھنی چاہیے۔ بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو اس ویڈیو کو دیکھ لے گا انشاءاللہ العزیز اس کے گھر کے اندر جادو جنات اسیب سحر شیطانی اسرار شیطانی عملیات شیطانی موکلات شیطانی طاقتیں 1 سیکنڈ میں ختم ہو جائیں گی، جو میں نے اس میں طریقہ بتایا۔ لمبا چوڑا طریقہ نہیں ہے، اس کے اندر بالکل آسان ہے، وہ آپ سمجھے۔ میں نے اصل میں وہ جو 30-40 منٹ لگائے ہیں وہ سمجھانے کے لیے لگائے ہیں، وہ آپ ایک ویڈیو صرف تسلی سے دیکھ لیں گے تو کچھ لمحات بورنگ کے بھی آتے ہیں، کچھ آپ کا لیول سننے کا بڑا اونچا ہوتا ہے، ہماری بات کرنے کا لیول تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو آپ سکپ کرنا شروع کر دیتے۔ ایسا نہ کیا کریں، برداشت کر لیا کریں، لیکن دیکھا پورا کریں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد آپ کو پسند نہیں تو آپ جا کے سبسکرائب کر دیں چینل کو، چلے جائیں۔ اور اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں عملیات میں میرے، آپ پوری طریقہ کار کے مطابق بھی عمل کرتے ہیں اور آپ کو کامیابی نہیں ملتی تو پھر بھی آپ ہمیں اتنا لیول، یعنی کہ کیونکہ اعتماد ہوتا ہے نا ہر ایک کو اپنے اوپر کہ بھئی ہم جو چیز دے رہے ہیں وہ ایمانداری سے دے رہے ہیں، جو سمجھا رہے ہیں وہ ایمانداری سے، تو ہمیں ہمارے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں وہ انشاءاللہ کہیں جانے والے نہیں، اور وہ دیکھنے والے۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور پوری ویڈیو دیکھنا، پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ پوری بات سمجھ میں آئے، اور لائک کریں، یہ ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ دونوں کام جو کرے گا اس کو میری طرف سے دل سے روحانی اجازت ہے۔ اچھا سر، آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں، اور ہر ویڈیو آپ دیکھا کریں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی معاملات ہوتے ہیں، تو ان آپ کے سوالوں کے جواب جو ہے وہ بھی انشاءاللہ پیچھے سلسلہ ایک شروع کیا تھا، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ بھی ہم شروع کریں گے۔ تو آپ نے جو ان سے آثار لگانے کا طریقہ میں نے بتا دیا پیچھے، تو آثار آپ نے اسی طریقے سے لگا لینا ہے۔ لگانے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، یہ میں سکرین پہ بھی چلا دوں گا، ما لکا، میم زبر الف ما، لام زبر لا، کاف زبر کا، ما لکا، ٹھیک ہے جی۔ من اللہ، میم کے نیچے زیر ہے، نون کے اوپر زبر ہے، اللہ، من اللہ، ما لکا من اللہ، آگے میم اور پھر آگے نون غنہ، میم کے نیچے زیر ہے، آگے واو ہے، پھر لام ہے، پھر یا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ما لکا من اللہ من ولی ولا، وا زبر وا، لام زبر الف لا، ولا، نس واق، واق، وا زبر الف وا، قاف، ٹھیک ہے جی، واق۔ اب یہاں پہ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا، میں نے آپ کو سمجھا دیا نا، تاکہ کوئی ہاتھوں سے اپنے لکھنا بھی چاہے تو اس کو آسانی لگے، یا اوپر سکرین پہ چل رہا ہو تو اسے سمجھنا ہے تو اسے سمجھ صحیح آ جائے۔ اب اس کو آپ نے پڑھنا کیسے، ترتیب سمجھیں۔ ما لکا من اللہ من ولی ولا واق، ایک مرتبہ ما لکا من اللہ من ولی ولا واق، ٹھیک ہے جی، 2 مرتبہ۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو 7 تسبیحیں کرنی ہے، 700 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اب آپ کے پاس مٹی ہونی چاہیے، وہ آپ مٹی پہلے عمل کرنے سے پہلے باہر سے لے لیں، گھر کے اندر کی مٹی آپ نے نہیں لینی، یہ ذہن میں رکھنا ہے، گھر کی 4 دیواری سے نہیں لینی، جہاں آپ کی ملکیت ہے۔ کچھ لوگوں کی نا گھر سے باہر اپنی حویلی، ذاتی حویلیاں ہوتی ہیں، فارم ہاؤس ہوتے ہیں، اپنے
गराज होते हैं, अपनी वो मतलब उनको अल्लाह ने दिया होता है, उनके काफ़ी सारे डेरे शेरे होते हैं। अपनी जायदाद में से आपने मिट्टी नहीं लेनी, ठीक है। किसी और की यानी कि सड़क के ऊपर राह चलती सड़क जो होती है ना, वहां से आपने मतलब ले लें तो ज्यादा बेहतर है। जो रस्ते के ऊपर जिसे कहा जाता है, चार रास्ते जहां से मिलते हैं वहां से, या सड़क पे या सड़क के किनारे से आपने थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है। वो मिट्टी लेने के बाद आप जौन सा है वो रोजाना आपने ताज़ी मिट्टी मंगवानी। ताज़ी से मुराद ये है कि बाहर से स्पेशल बंदा भेजना है या खुद जाना है वो मिट्टी लेके आनी रोजाना। वो थोड़ी सी जो बना वाकशात करने निकलता है ना जी बाहर, थोड़ी तो मिट्टी ले आता है, कोई मसला नहीं। किसी दरख्त के नीचे से नहीं उठानी मिट्टी, समझ लें। दरख्त, बेरी के दरख्त पे तो जिन्नात होते ही होते हैं ना, और भी बहुत सारे दरख्तों पे होते हैं, तो ये अब एक अलग मौजू छिड़ जाएगा। और किसी कब्रिस्तान से आपने मिट्टी नहीं उठानी, किसी कब्र की मिट्टी नहीं उठानी, ठीक है जी। ये आपने चीज़ों का ख्याल रखना है। कहीं जानवर ने पेशाब किया हुआ है वहां से मिट्टी नहीं उठानी, ठीक है। और भी दो तीन चीजें, लेकिन मैंने एहतियात जो आपको बताई है वो आप, अच्छा ये आपने मिट्टी ले लेनी है। और मिट्टी लेने के बाद आपने जो सा मिट्टी जो है वो आपने मुट्ठी में रखनी है अपनी, इस तरह मुट्ठी बंद करके रखनी है, ठीक है। और वो मिट्टी पे आपने पढ़ते रहना है, माला का मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला वाक, एक मरतबा, माला का मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला वाक दो मरतबा, इस तरह 700 मरतबा 7 तस्बीह आपने करनी है। उसके बाद आपने वो मिट्टी के ऊपर दम कर देना है। दम करने के बाद आपने उसके बाद अपना अवसार पढ़ना है, वो पानी पे दम करके आपने वो पानी पी लेना है। और वो मुट्ठी पे आपने जब दम करना है ना, इस तरह दम करके आपने मुट्ठी बंद कर लेनी है। बंद करने के बाद आपने कोई नियत नहीं की अभी तक, ये बात याद रखनी है आपने। ना अमल करने के शुरू से आपने नियत करनी है, अमल के दौरान करनी है, ना अमल के एंड पे करनी है, ना दुश्मन का तसव्वुर बांधना, कुछ भी नहीं आपने करना। सिर्फ और सिर्फ आपने ये अमल करना है जैसे मैंने आपको समझाया है। उस अमल को करने के बाद जब आपने ये मिट्टी हाथ में पकड़ी हो तो आपने घर से बाहर निकलना है। ये अमल आप घर की छत पे नहीं कर सकते, घर के गराज में, घर की हवेली में, घर में नहीं कर सकते। इसलिए आपको मर्द या औरत है जिसने भी करना है वो घर से बाहर निकलेगा, और निकल के उस वक्त आपने अपने दुश्मन के चेहरे का तस्वुर बांध के दुश्मन का नाम लेना और दुश्मन की वालिदा का नाम लेना है। और नाम लेने के बाद आगे आपने जो भी उसके साथ करना है ना वो अल्फाज कह देना है। जुबान बंदी करनी है, तबाही बर्बादी करनी है, जिल्लत करनी है, हिफाजत लेनी है, जो भी मामलात है, या उसकी आंखों के सामने पर्दा आ जाए, अंधेरा हो जाए, यानी कि वो आपको देख ना सके उसके तस्वुर में, या जो भी मामलात है आपने इस तरीके से मुट्ठी खोलनी है और उसका तस्वुर बांध के चेहरे का, अगर नहीं चेहरे का तस्वुर बांधा जा रहा तो तस्वीर ले लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आंखें बंद करके आपने पूरे तवज्जो के साथ उसका और उसकी वालदा का नाम लेके अपना मकसद बयान करके मुट्ठी खोलनी है, इस तरह कर देना बस, और सारी मिट्टी को आपने उड़ा देना, ठीक है। वो मिट्टी उड़नी चाहिए, यानी कि वो ऐसे खाक जो है वो इस तरह होनी चाहिए कि वो उड़े, हवा में उड़े, ठीक है। और आपने आना है वापस अपने घर में, हाथ वगैरह धो लेने, और इस तरह आपने अमल 7 दिन मुसलसल करना है। किसी भी दिन शुरू कर लें, ये अमल आप जोहर से असर के दरमियान करेंगे तो ज्यादा आपको फायदा होगा। तो इस तरीके से अगर आप अमल करते हैं तो दुश्मन इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि दुश्मन के मामलात आपके सामने ऐसे ऐसे आपके सामने दुरुस्त होंगे कि आप खुद सोच नहीं सकते, इतनी जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। और कोशिश कीजिएगा कि अमल को आप 7 दिन मुकम्मल ही करें, चाहे आपका मकसद पूरा हो भी जाए फिर भी मुकम्मल कीजिएगा, ताकि आपको भरपूर तरीके से मुकम्मल कामयाबी मिल जाए। दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए।